रवा माली साल का इकनॉमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा। माली साल 2024-25 में मौशी तरक्की की शरह 2.68% रही। गुज़श्ता माली साल मौशी तरक्की की शरह 2.51%, ज़राई तरक्की की शरह 0.56, सनती तरक्की की शरह 4.7% रही। ईद कुर्बान का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के फौरी बाद ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। हर तरफ बन रहे हैं मजेदार पकवान, कहीं कलेजी की महक तो कहीं कीमा, कबाब, पुलाव, कौरमा और बिरयानी दस्तरखान की रौनकें बढ़ा रहे हैं। रात में होगा बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम। ईद पर भी मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात की 12 जून तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। कराची में मौसम गर्म, दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री रहेगा। वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गुज़श्ता रात बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। आज शाम या रात के वक्त बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद डिप्लोमेसी, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से राब्ते। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन किया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद को भी टेलीफोन। कुवैत के वली अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कतर, मलेशिया, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मिस्र के सरबराहान से दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। पाक भारत कशीदगी पर मुतवाज़िन मौक़िफ़ को सराहा। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोफ ने खित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म और बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गजा के अवाम के लिए खुसूसी दुआ। बहरीन के बादशाह ने भी दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। Three people are making claims in this situation: Pakistan, the United States, and India. Two of us are saying one thing, one of them is saying something else. You can try to figure out who's telling the truth. पाकिस्तानी सफारती वफ्द अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की लंदन आमद हुई। वफ्द आला सतह मुलाकातों में अहम हलकों को भारतीय जारहियत से आगाह करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत को तैयारे गिरने का एतराफ करने में 1 माह लग गया। 5 रोज की जंग ने भारत को बेनकाब कर दिया। अगले मोर्चों पर अपने अहले खाना के बगैर ईद सबसे बड़ा कौमी फरीजा है। आपने मासूम पाकिस्तानी शहरियों के नुकसान पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बेगुनाह बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों के खून का भरपूर बदला लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अगले मोर्चों पर जवानों से गुफ्तगू। कहा, कश्मीरियों की भारतीय कब्जे के खिलाफ जारी जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। तनाज़े कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों में मौजूद है। सदर मुमलिकत से ऐवान सदर में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और सिफारतकारों की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोस्त ममालिक के सफीरों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद भी दी। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर आमद और ईद की खुशियों में शरीक होने पर सफीरों का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल अजहा पर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के हेडक्वार्टर्स वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। यादगार शहादा पर फूल रखे। जवानों से खिताब में वजीर दाखिला ने उनकी जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कहा, आपकी कुर्बानियां और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है और यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है।
سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے حج پر آئے مسلم قائدین کے اعزاز میں ظہرانہ، عالم اسلام کی اہم شخصیات ظہرانے میں شریک ہوئیں۔ پاکستان سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی شرکت۔ حجاج کرام آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر مینا سے رخصت ہوں گے۔ غروب آفتاب کے بعد مینا میں قیام کرنے والے چوتھے دن بھی رمی کریں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے تیسرے دن کی رمی کے لیے خصوصی انتظامات۔ حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے سعودی عرب سے پروازوں کا آغاز 10 جون سے ہوگا۔ پاکستانی حاجیوں کو لے کر پہلی حج پرواز 11 جون کو اسلام آباد پہنچے گی۔ اس سال 16,73,000 سے زائد افراد نے حج کی سعادت حاصل کی۔ عید پر بھی غزہ میں اسرائیلی جارحیت نہ تھم سکی۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس میں گھر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 16 افراد شہید۔ صہیونی فورسز کی پھر امدادی مراکز پر موجود فلسطینیوں پر فائرنگ، 8 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج کی شمال مغربی غزہ کی آبادیوں کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کا کہنا ہے موجودہ وقت غزہ میں خواتین اور بچوں کے لیے تاریخ کا بدترین دور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کے بعد صوبہ پنجاب میں صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات۔ پنجاب حکومت کی ڈرون کے ذریعے سخت مانیٹرنگ۔ لاہور کی نہر میں علائشیں پھینکنے والے 7 افراد پر مقدمہ درج کر لیا، 30,000 جرمانہ عائد۔ کراچی میں بھی جانوروں کے علائشیں ٹھکانے لگانے کا سلسلہ جاری۔ چند مقامات پر خانہ بدوش، جانوروں کی باقیات سے چربی نکالنے میں سرگرم۔ پشاور میں عید پر گرینڈ صفائی آپریشن جاری، 4,000 اہلکار علائشیں ٹھکانے لگانے میں مصروف۔ کراچی لانڈھی میں کمپنی کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پھر آگ لگ گئی۔ آگ نے فیکٹری کے 3 فلورز کو لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی 11 گاڑیوں اور 1 سناکل آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات کافی حد تک آگ پر قابو پا لیا گیا تھا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ کیسے لگی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ڈی آئی خان اور لیا کی تحصیل چوبارہ میں ٹریفک حادثات، 7 افراد جاں بحق۔ ڈی آئی خان کے نواحی علاقے میں گاڑی کھائی میں گرنے سے 4 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ چوبارہ میں نواں کوٹ کے قریب بس الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 35 زخمی۔ بس لاہور سے کروڑ لال عیسن جا رہی تھی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان دوسرے روز بھی جھڑپیں۔ پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ، متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں گورنر لاس اینجلس اور میئر اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے تو وفاقی حکومت کو کچھ کرنا ہوگا۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے لاس اینجلس میں 2000 نیشنل گارڈز تعینات کر دیے ہیں۔ ڈیموکریٹس کو فنڈز دیے تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ارب پتی بزنس مین ایلان مسک کو انتباہ کا۔ ایلان مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ ڈیموکریٹس کو فنڈز کی فراہمی کی صورت میں ایلان مسک کو کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے۔ ایلان مسک ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سب سے بڑے ڈونر تھے۔ کولمبیا کے صدارتی امیدوار قاتلانہ حملے میں شدید زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق 39 سالہ میگول آریب کو بوگوٹا میں ایک تقریب میں شرکت کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں تکنیکی خرابی کے باعث نجی ہیلی کاپٹر کی سڑک پر ہنگامی لینڈنگ۔ تمام 5 مسافر محفوظ رہے، پائلٹ کو معمولی چوٹیں آئیں، ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق
اسی روٹ پر گزشتہ 30 دنوں کے دوران ہیلی کاپٹر حادثے کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ نواز شریف کینسر اسپتال کینسر اور ٹیومرز کے مریضوں کے لیے امید بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ورلڈ برین ٹیومر ڈے پر پیغام، کہا یہ جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر مریض اور معالج کے لیے امتحان ہے، اہل خانہ کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کی بروقت تشخیص اور علاج محفوظ زندگی کی ضمانت۔ بڑی عید پر کھیل کے میدان سے بڑی خوشخبری، پاکستانی ریسلر کے سامنے بھارتی حریف ڈھیر۔ نیپال میں ہونے والے ایونٹ میں اطہر زاہد نے سمراٹ کو شکست دی، ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع بھی کیا۔ اطہر کہتے ہیں یہ فتح پاکستان کے عوام کے نام ہے۔ بہت بہت عید مبارک۔ عید کا موقع خاص موقع ہے، آپ بقرہ عید پہ کیا ہوتے ہیں؟ منڈی میں نہیں جاتا، جانور کھلا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا۔ قربانی 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 شہیدوں اور غازیوں کو اور ان کی قربانیوں کو سلام دینے کے لیے میں آج LOC پہ موجود۔ آپ کا جو کریکٹر ہے اس کے ٹریکس کیا ہے؟ جھوٹا فلم میں بات؟ ہاں فلم میں۔ تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے ساتھ، تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ، ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام، باخبر سویرا، ہوشیاریاں، پرجوش اسپیشل اور کئی دلچسپ پروگرام۔ معصومانہ شو میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور معروف تجزیہ کار ارشاد بھٹی کی اپنی بیگمات کے ساتھ شرکت، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا، کھیلا دلچسپ کھیل، جہاں بھی نے عید قربان پر دلچسپ واقعات سے خوشیوں کے رنگ بھرے، انداز اپنا اپنا میں معروف شعراء نے مزاحیہ اشعار سنا کر محفل لوٹی۔ ہم آزاد ہیں میں عادی کے ساتھ ڈمی جن اور ARY فلمز کی پیشکش لو کرو سینما گھروں کی زینت بن گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے سینماؤں میں ریلیز فلم شائقین کو بھا گئی۔ شائقین کہتے ہیں لو گرو کی جاندار کہانی اور فنکاروں کی زبردست پرفارمنس نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا۔ لاہوری کہتے ہیں یقین نہیں آتا یہ پاکستانی فلم ہے۔ اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان نے زبردست کام کیا۔ سلمان اقبال فلم نے عید پر بہت خوب تحفہ دیا۔ شائقین کا کہنا ہے کہ ایسی فلمیں بننی چاہیے تاکہ فلم انڈسٹری کو استحکام مل سکے۔